السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بارش کے بعد کی فضا ہمیشہ سے دل کو عجیب سی راحت دیتی تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی نمی اور ہوا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ شام کے وقت یونیورسٹی کے کیمپس میں چلتے ہوئے علی نے اپنی فائلیں سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے وقت کا پابند اور خاموش طبیعت کا لڑکا تھا، مگر اس دن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید موسم کا اثر تھا یا شاید قسمت کوئی نیا باب کھولنے والی تھی۔ حنا پہلی بار اس یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی سے لاہور آئی تھی تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ حنا کو کتابوں اور آرٹ کا شوق تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں زیادہ لگتا۔ نئے شہر، نئے لوگ، نئی جگہ، سب کچھ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ دن ان دنوں کے لیے زندگی کا ایسا موڑ ثابت ہوا جو کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ علی لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اچانک ایک فائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ وہ گھبراہٹ میں انہیں سمیٹنے لگا، تب ہی ایک نازک ہاتھ نے آگے بڑھ کر ایک کاغذ اٹھایا۔ علی نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، "یہ آپ کا ہے شاید۔" علی کے الفاظ جیسے لبوں پر رک گئے۔ وہ چند لمحوں تک بس اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پر سادگی، آنکھوں میں روشنی اور مسکراہٹ میں وہ کشش تھی جو دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لے۔ علی نے جلدی سے کاغذ پکڑ لیا اور کہا، "جی شکریہ۔" یہ پہلا جملہ تھا، مگر اس میں اتنی سچائی اور گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی کہ حنا خود بھی ایک پل کو مسکرا دی۔ وہ آگے بڑھ گئی، مگر علی کی نظریں چند لمحے اس کے پیچھے رہ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے کچھ اور ہی کہانی لکھ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ علی اور حنا کی ملاقاتیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوئیں، کبھی کلاس میں نوٹس شیئر کرنے کے بہانے، کبھی لائبریری میں کتاب ڈھونڈنے کے دوران۔ حنا کو جلد ہی احساس ہوا کہ علی ایک عام لڑکا نہیں ہے۔ اس کی خاموش طبیعت کے پیچھے ایک گہری سوچ چھپی تھی۔ اس کی گفتگو میں نرمی، اس کی باتوں میں سچائی اور سب سے بڑھ کر اس کا وقار حنا کو متاثر کرنے لگا۔ دوسری طرف علی کے لیے بھی یہ سب نیا تھا۔ وہ کبھی بھی لڑکیوں سے زیادہ بات کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی دنیا کتابوں اور خوابوں تک محدود تھی، لیکن جب سے حنا آئی تھی اس کی دنیا جیسے رنگوں سے بڑھ گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیسا احساس ہے۔ ایک دن کلاس کے بعد حنا باغیچے میں بیٹھی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ علی ہمت کر کے اس کے قریب آ گیا اور آہستہ سے بولا، "اگر برا نہ مانیں تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیا لکھ رہی ہیں؟" حنا نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ "میں اپنے خواب لکھ رہی ہوں۔" علی نے حیرت سے پوچھا، "خواب؟" حنا نے سر ہلایا، "جی خواب وہ نہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ جو ہمیں جاگتے ہوئے جینے پر مجبور کرتے ہیں۔" یہ جملہ علی کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ وہ لمحہ تھا جب علی کے دل نے مان لیا کہ یہ ملاقات صرف اتفاق نہیں بلکہ قسمت کا فیصلہ ہے۔ دنوں کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب وہ دونوں اکٹھے کلاس کی تیاری کرتے، ایک دوسرے کے خواب سنتے اور زندگی کے بارے میں باتیں کرتے۔ علی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ محبت کے سفر میں قدم رکھ چکا ہے۔ لیکن کیا حنا بھی یہی محسوس کرتی تھی؟ یہ سوال ہر دن اس کے دل کو بے چین رکھتا۔ ایک شام بارش کے بعد وہ دونوں لائبریری کے سامنے کھڑے تھے۔ حنا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، "علی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر خواب پورا ہو سکتا ہے؟" علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، "اگر نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو ہاں، ہر خواب حقیقت بن سکتا ہے۔" حنا مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے جیسے کوئی راز چھپا تھا۔ علی نے اس لمحے محسوس کیا کہ ان کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، مگر اس کے آگے کے موڑ شاید اتنے آسان نہ ہوں۔ علی نے اگلے دن جب کلاس میں قدم رکھا تو اس کی نظر غیر ارادی طور پر دروازے کی جانب اٹھی۔ وہ جانتا بھی نہ تھا کہ وہ کس چیز کا منتظر ہے، مگر جیسے ہی حنا اندر داخل ہوئی اس کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بول دیا۔ حنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ
اپنی سیٹ سنبھالی اور نوٹس کھولنے لگی۔ علی چاہ کر بھی اپنی نظریں کتاب سے ہٹا نہ سکا۔ یہ کیفیت اس کے لیے نئی تھی، وہ ہمیشہ پڑھائی اور مستقبل کی فکر میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن آج دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ حنا نے بھی ایک دو بار محسوس کیا کہ کوئی اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلکوں کے کناروں سے علی کو دیکھا، جو جلدی سے اپنی کاپی پر کچھ لکھنے لگا، جیسے اس کی آنکھوں سے بچنے کے لیے مصروف ہو گیا ہو۔ حنا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد سب طلباء باہر نکلنے لگے۔ حنا نے اپنی کتابیں سمیٹیں، لیکن اس کا بیگ نیچے گر گیا اور کچھ کاغذات زمین پر بکھر گئے۔ علی نے فوراً آگے بڑھ کر کاغذات اٹھانے میں اس کی مدد کی۔ شکریہ، حنا نے نرم آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، علی نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس چھوٹی سی بات نے دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ سا قائم کر دیا، جیسے دل کے اندر کہیں کوئی نیا دروازہ کھل گیا ہو۔ اگلے چند دنوں میں ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، کبھی لائبریری میں، کبھی کیفے ٹیریا میں، اور کبھی کوریڈور میں چلتے چلتے۔ علی کی خاموش طبیعت آہستہ آہستہ کھلنے لگی، اور حنا کی ہنسی جیسے اس کے دل کا سکون بن گئی۔ وہ کبھی کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، مگر حنا کی معصومیت اور شرافت نے اس کے دل کی دیواریں توڑ دیں۔ ایک دن حنا نے پوچھا، تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ باقی سب دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے نہیں، اور تم بس کتابوں میں کھوئے رہتے ہو؟ علی نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، شاید اس لیے کہ میرا دل کھیلنے کے لیے نہیں بنا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں کسی کے قریب گیا تو کہیں کھو نہ دوں۔ حنا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، کبھی کبھی کھونے کے ڈر کی بجائے جینے کے خواب دیکھنے چاہیے۔ زندگی صرف پڑھائی اور فکر کے لیے نہیں، اس میں خوشی بھی ضروری ہے۔ اس کے یہ الفاظ علی کے دل پر نقش ہو گئے۔ وہ سوچتا رہا کہ واقعی شاید زندگی کو صرف ایک مقصد کے ساتھ جینا کافی نہیں، دل کو بھی سانس لینے کا حق ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کی درمیان دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ حنا جب ہنستی تو علی کو لگتا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی آواز سن رہا ہو، اور جب علی کسی بات پر سنجیدہ ہوتا تو حنا اسے چھیڑ کر ہنسا دیتی۔ یہ وہ رشتہ تھا جسے دونوں نے کبھی الفاظ میں بیان نہیں کیا، لیکن دل جانتا تھا کہ کچھ خاص ہو رہا ہے۔ ایک شام یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے ہوئے حنا نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان گلابی روشنیوں سے بھر گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے علی، مجھے سورج کے ڈوبنے کا منظر بہت پسند ہے، جیسے دن کا ایک باب ختم ہو کر نیا آغاز ہونے والا ہو۔ علی نے بھی اس کی بات غور سے سنی اور بولا، شاید اسی لیے شام کی یہ گلابی روشنی مجھے بھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتی ہے ہر اختتام کے بعد ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ ان لمحوں میں جیسے ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ خاموشی کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن وقت ہمیشہ ہنسی خوشی نہیں گزارتا۔ ایک دن کلاس کے بعد جب علی لان میں حنا کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے حنا کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہنس ہنس کر اسے پریشان کرنے لگے۔ علی کے اندر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، تم لوگ شرم نہیں کرتے؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ لڑکے طنزیہ ہنسے، مگر علی کے مضبوط لہجے نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حنا خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ علی، اگر تم نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حنا کے دل نے پہلی بار اعتراف کیا کہ علی صرف ایک دوست نہیں رہا، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے خاص انسان بن چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد حنا اور علی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ حنا اب اس پر مزید اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک سہارا ہے، جس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اگلے دن جب کلاس میں سب بیٹھے تھے تو حنا نے علی کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، کل کے لیے شکریہ، تم نے میرے لیے جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے
ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ باتیں دوستوں کے درمیان نہیں ہوتی، تمہارے لیے کچھ بھی کرنا میرے لیے خوشی ہے۔ حنا نے جواب دیا، دوستی کبھی کبھی بہت خاص رشتہ بن جاتی ہے، شاید اس سے بڑھ کر بھی کچھ۔ یہ کہتے ہیں وہ ہلکی سی شرما کر کتاب میں نظریں گاڑ لیتی ہے۔ علی نے بھی اس کے چہرے پر شرم اور معصومیت کو دیکھا اور دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کلاس کے بعد وہ دونوں لائبریری میں بیٹھے، کتابیں کھلی تھیں مگر باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حنا نے پہلی بار اپنے دل کی باتیں علی کو بتانی شروع کی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی ہے کہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پہچانو جو تمہیں صحیح معنوں میں عزت دیتے ہیں، کیونکہ عزت کے بغیر محبت بھی ادھوری ہے۔ علی، تمہارے ساتھ مجھے وہ عزت ملتی ہے جو شاید کبھی کسی نے نہیں دی۔ علی نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کبھی حنا کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کی ملاقاتیں اور لمحات بڑھتے گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر دن کا تصور بھی نہیں کر پاتے تھے۔ کبھی کیفے میں چائے پیتے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتے، کبھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر خاموش آسمان دیکھتے۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، علی اور حنا کوریڈور کے کونے میں کھڑے بارش دیکھ رہے تھے۔ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے علی، بارش مجھے بہت پسند ہے، جیسے یہ دل کے سارے دکھ دھو دیتی ہے۔ علی نے جواب دیا، ہاں، بارش واقعی سکون دیتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اصل سکون تمہاری مسکراہٹ میں ہے۔ یہ الفاظ سن کر حنا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوگی۔ اس نے علی کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل نے پہلی بار زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے دل ہی دل میں ایک دوسرے کے لیے وہ جذبہ محسوس کیا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ لیکن کہانی ہمیشہ سیدھی راہ پر نہیں چلتی۔ ایک دن حنا کو کالج سے واپسی پر راستے میں کسی نے چپکے سے خط دیا۔ جب اس نے کھولا تو لکھا تھا، اگر علی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حنا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً خط بیگ میں رکھ دیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن جب علی ملا تو وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ علی نے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ حنا نے زبردستی مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ مگر علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہے جو حنا چھپا رہی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ علی نے کئی بار پوچھا مگر حنا نے کچھ نہ بتایا۔ مگر اندر ہی اندر وہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر علی کو پتہ چلا تو وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ ایک شام جب دونوں کیفے میں بیٹھے تھے تو علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حنا، اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو مجھ سے چھپانا مت۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہر دکھ کو اپنا سمجھ کر بانٹ سکوں۔ یہ سن کر حنا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ علی نے پڑھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کس کی ہمت ہوئی؟ وہ بولا۔ حنا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، علی پلیز، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس بات کے کہ تم پرسکون رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بات ہمارے درمیان فاصلہ ڈالے۔ علی نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک عہد کی طرح تھا، جیسے دلوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ دنیا کے طوفان بھی ان کا رشتہ نہیں توڑ سکیں گے۔ اس واقعے کے بعد علی کے دل میں ایک ہی بات بیٹھ گئی تھی، اب وہ حنا کو ہر حالت میں محفوظ رکھے گا، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دنیا ہمیشہ محبت کرنے والوں کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ کلاس کے بعد ایک دن وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ حنا کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف چھپا ہوا تھا جو اس خط کے بعد آ گیا تھا۔ علی نے نرم لہجے میں کہا، حنا، ڈر کو زندگی پر حاوی مت کرو، اگر ہم سچائی پر ہیں تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حنا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، علی، یہ دنیا اتنی آسان نہیں جتنی تم سوچتے ہو۔ کبھی کبھی لوگوں کی نفرت محبت سے بھی زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں میری وجہ سے نقصان نہ ہو جائے۔ علی نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اگر محبت سچی ہو تو کوئی نفرت جیت نہیں سکتی،
اور جہاں تک نقصان کی بات ہے تو یاد رکھو میں ہر نقصان برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہیں کھونا نہیں۔ یہ الفاظ حنا کے دل کو تسلی دینے کے لیے کافی تھے، مگر اس کی آنکھوں کی نمی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خوف ابھی بھی باقی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اچانک ایک واقعہ ہوا۔ علی لائبریری سے باہر آ رہا تھا کہ دو لڑکوں نے راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم خود کو ہیرو سمجھتے ہو نا؟ سب کے سامنے حنا کے ساتھ گھوم کر یہ بتانا چاہتے ہو تم اس کے قریب ہو؟ علی نے تحمل سے کہا، میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرتا اور حنا کی عزت میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ لڑکے ہنسنے لگے، اچھا تو اب تم ہی اس کے محافظ بن گئے ہو، دیکھتے ہیں کب تک یہ کھیل چلتا ہے۔ علی نے جواب دیا، یہ کھیل نہیں، یہ میرا یقین ہے اور یقین کبھی ٹوٹتا نہیں۔ وہ لڑکے جاتے ہوئے دھمکی امیز انداز میں بولے، یاد رکھنا ہر چیز کا انجام ہوتا ہے، تمہاری کہانی کا بھی ہوگا۔ علی نے یہ سب برداشت کیا مگر دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ حنا کو ان سب سازشوں سے بچا کر رہے گا۔ اگلی شام جب حنا کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گئی۔ علی یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہے، تم کیوں بار بار اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ علی نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم میرے لیے اہم ہو۔ محبت صرف خوشی بانٹنے کا نام نہیں، یہ دکھ اور مشکلات کو بھی بانٹنے کا وعدہ ہے، اور میں نے یہ وعدہ دل سے کیا ہے۔ یہ سن کر حنا کی آنکھوں میں پہلی بار وہ روشنی آئی جو ڈر کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاید میں تمہیں روکنے کے لیے غلط تھی، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ساتھ ہی میرا اصل سکون ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا رشتہ مزید گہرا ہوتا گیا، مگر دنیا کی نظریں اور سازشیں ختم نہیں ہوئی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی، کوئی نئی افواہ، کوئی نیا مسئلہ، لیکن علی اور حنا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہتے۔ ایک دن حنا نے علی سے کہا، کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو بتا دیں تو؟ علی نے کچھ دیر سوچ کر کہا، یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، گھر والے ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، مگر یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ چھپ کر جینے کے بجائے سچائی کے ساتھ جینا بہتر ہے۔ حنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ علی نے پرعزم لہجے میں کہا، پھر بھی ہم ساتھ ہوں گے، کیونکہ محبت کو کسی کاغذ یا اجازت کی ضرورت نہیں، بس ایک دوسرے کا یقین کافی ہے۔ یہ سن کر حنا کا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ علی کی محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اسی دوران یونیورسٹی میں ایک تقریب کا اعلان ہوا۔ سب طلباء خوش تھے، علی اور حنا بھی اس تقریب کی تیاریوں میں شامل ہو گئے۔ ان سب کے لیے موقع تھا کہ وہ سب کے سامنے ایک ساتھ نظر آئیں اور یہ ثابت کریں کہ ان کا رشتہ صرف افواہوں پر مبنی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ تقریب کے دن سب نے دیکھا کہ علی اور حنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، مطمئن اور پر اعتماد۔ لوگوں نے سرگوشیاں کی، کچھ نے تعریف کی، کچھ نے طنز، مگر دونوں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ حنا نے دل ہی دل میں کہا، یہ میرا فیصلہ صحیح تھا، علی میرا سہارا ہے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مگر اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ حنا اور علی کو لگا تھا کہ اب لوگ ان کے رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ افواہیں مزید تیز ہو گئی اور کچھ لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ اگلی صبح جب حنا نے یہ سب دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے علی کو فون کیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تصویریں ہر جگہ پھیلا دی ہیں۔ علی نے سکون دیتے ہوئے کہا، حنا گھبراؤ نہیں، یہ وقتی شور ہے، لوگ بولیں گے پھر بھول بھی جائیں گے ہم سچ پر ہیں، یہی ہماری طاقت ہے۔ مگر حنا جانتی تھی کہ دنیا کے شور کو برداشت کرنا آسان نہیں۔ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ ایک دن کلاس میں حنا کو بلا کر کہا گیا، بیٹا تم ایک اچھی طالبہ ہو، اپنے مستقبل پر دھیان دو، یہ سب رشتے اور تعلقات پڑھائی کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، ابھی اپنے وقت کو برباد مت کرو۔ حنا خاموش رہی مگر دل میں طوفان تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے علی کو یہ سب بتایا۔ علی نے اسے تسلی دی، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ہم ہمت ہار گئے تو پھر ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دوران علی کے گھر میں بھی
بات پہنچ گئی۔ اس کی ماں نے ایک دن سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا سن رہے ہیں ہم؟ تمہارا اور حنا کا نام ساتھ لیا جا رہا ہے، یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، امی یہ سب سچ ہے، میں حنا سے محبت کرتا ہوں، وہ صرف میرا انتخاب نہیں بلکہ وہ میرا یقین ہے۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا، تم جانتے ہو نا یہ فیصلے اتنے آسان نہیں ہوتے، خاندان، لوگ، رسم و رواج، سب کچھ آڑے آتا ہے۔ علی نے آہستہ سے کہا، امی محبت کو رسم و رواج کی اجازت نہیں چاہیے، بس دعا کی ضرورت ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ماں خاموش ہوگی مگر ان کے چہرے پر فکر صاف جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف حنا کے گھر میں بھی حالات بگڑنے لگے تھے۔ اس کے بھائی نے ایک دن سختی سے کہا، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، تم نے ہمارے سر جھکا دیے ہیں۔ حنا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بھائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، محبت گناہ نہیں ہے۔ مگر بھائی نے غصے میں کہا، تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر حنا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے علی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کہ اب کیا کروں، سب میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی نے مضبوط لہجے میں کہا، حنا سنو، اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا وعدہ ہے، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ حنا کے لیے سہارا بنے، مگر دونوں جانتے تھے کہ آنے والے دن مزید مشکل ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دباؤ بڑھتا گیا۔ علی اور حنا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے رشتے کو مزید چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں سب دوستوں کے سامنے علی نے کہا، میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں، حنا میری دوست نہیں بلکہ میری زندگی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر کچھ نہیں۔ جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے آج کہہ دے۔ سب حیران رہ گئے، کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ نے طنز کیا، مگر علی اور حنا کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ رشتہ دنیا کے خوف پر نہیں بلکہ سچائی پر کھڑا ہے۔ اسی لمحے حنا نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ رشتہ سچ ہے تو ہمیں ہمت دے اور اگر یہ غلط ہے تو ہمیں بہتر راستہ دکھا۔ رات کا وقت تھا، حنا اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف علی کا ساتھ، اس کا حوصلہ اور محبت تھی، اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کا سخت رویہ اور دنیا کی باتیں۔ چاندنی میں بیٹھی حنا کے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، کاش محبت اتنی آسان ہوتی کہ صرف دل کی سننی پڑتی، کاش لوگوں کے ڈر، رواجوں کے بوجھ اور زمانے کی باتیں نہ ہوتی۔ اسی لمحے علی کا میسج آیا، میں جانتا ہوں تم رو رہی ہو لیکن وعدہ ہے، جب تک میں ہوں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ حنا مسکرا دی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک خوف اب بھی تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول پہلے سے بھی زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں سرگوشیاں کر رہی تھی، یہ وہی حنا ہے نا جس کا علی کے ساتھ چکر ہے، ہاں دیکھو کیسے اب بھی سیدھے منہ کلاس میں آ رہی ہے۔ یہ جملے حنا کے کانوں میں زہر کی طرح اترتے، لیکن اس نے نظر جھکا لی۔ علی نے اسے دیکھ لیا، وہ فوراً قریب آیا اور کہا، ان کی باتوں پر دھیان مت دو، ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ مشکل ضرور ہے لیکن غلط نہیں۔ اسی دوران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے علی کو بلایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پروفیسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا میں تمہیں سمجھاتا آیا ہوں کہ وقت ضائع مت کرو، محبت اچھی چیز ہے لیکن اس عمر میں یہ تمہیں برباد کر سکتی ہے، ابھی تمہارے خواب، تمہارا کیریئر زیادہ اہم ہے۔ علی نے اعتماد سے جواب دیا، سر میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا اور اپنے رشتے کو بھی نبھاؤں گا، دونوں کے لیے میرے اندر ہمت ہے۔ پروفیسر نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور کہا، ہمت رکھنے والے کم ہوتے ہیں لیکن ہمت کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا، دیکھنا اگر کسی دن تمہارے سامنے دو راستے آ گئے تو تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات علی کے دل میں اتر گئی، اس نے باہر آ کر حنا کو سب بتایا۔ حنا نے کہا، پروفیسر صحیح کہہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا لیکن میرا یقین ہے ہمارا فیصلہ ایک ہی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے، اور پھر ایک دن علی کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا خاندان والے تمہارے بارے میں کیا کہیں گے، تمہارا چھوٹا بھائی ابھی اسکول میں پڑھتا ہے،
لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ علی نے ماں کے ہاتھ تھامے اور کہا، امی اگر محبت جرم ہے تو پھر اللہ نے دل کیوں بنایا؟ اگر سچائی کو چھپانا ہی عزت ہے تو پھر جھوٹ سے بنی عزت کا کیا فائدہ؟ ماں خاموش ہوگی لیکن آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ادھر حنا کے بھائی نے فیصلہ سنایا، یہ رشتہ ختم کرو ورنہ ہم تمہاری شادی زبردستی کہیں اور کر دیں گے۔ یہ سن کر حنا لرز گئی۔ اس نے علی کو بتایا۔ علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کریں۔ اگر ہم ڈرتے رہے تو ساری زندگی دوسروں کے فیصلے سہتے رہیں گے۔ چند دن بعد علی نے حنا کو شہر کے ایک پرانے باغ میں بلایا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ علی نے حنا کا ہاتھ تھام کر کہا، حنا آج کے بعد ہمیں دوسروں کے ڈر سے نہیں جینا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سب کے سامنے اپنا لیں، چاہے زمانہ جو بھی کہے۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، محبت کبھی کچھ چھینتی نہیں، ہمیشہ عطا کرتی ہے۔ ہاں، قربانی ضرور مانگتی ہے اور میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حنا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ لمحہ چھوٹا تھا مگر اس لمحے میں ایک فیصلہ تھا، ایک نیا آغاز تھا۔ بارش کے بعد کی شام تھی۔ شہر کی سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حنا اور علی نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اب وہ ڈر کے سائے میں نہیں جئیں گے، لیکن فیصلہ کرنا اور اسے دنیا کے سامنے لے کر آنا دو بالکل مختلف چیزیں تھیں۔ یونیورسٹی میں فضا اور بھی بوجھل ہو گئی تھی۔ اب نہ صرف دوست بلکہ کچھ استاد بھی حنا کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک دن لائبریری میں حنا بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ کچھ لڑکیاں قریب آ کر بولی، واہ، محبت کی دیوی بھی پڑھائی کر رہی ہے۔ ہم تو سمجھے تھے اسے اب کتابوں سے زیادہ علی کی یادیں پڑھنی ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگی۔ حنا کا دل چاہا وہ سب کو جواب دے لیکن اس نے ضبط کیا۔ وہ صرف ایک جملہ بولی، محبت کرنے والے کمزور نہیں ہوتے، کمزور وہ ہوتے ہیں جو محبت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے غصے میں کہا، اب بہت ہو گیا، میں سب کو جواب دوں گا، کسی کو حق نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح تنگ کرے۔ حنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہا، نہیں علی، غصے سے کچھ حل نہیں نکلے گا، ہم نے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے فیصلے کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کو احساس ہوا کہ محبت صرف جذبات نہیں بلکہ سمجھداری اور قربانی کا نام بھی ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ایک کلچرل پروگرام تھا۔ سب طلباء اور اساتذہ جمع تھے۔ اچانک علی اسٹیج پر چڑھ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس نے مائک تھام کر کہا، میں آج سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، محبت کوئی جرم نہیں ہے، محبت اللہ کی عطا ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے۔ میں حنا سے محبت کرتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنی محبت چھپاؤں گا نہیں۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے تالیاں بجائیں اور کچھ نے طنزیہ ہنسی چھوڑی، لیکن سب سے زیادہ متاثر حنا تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو۔ تم نے تو کمال کر دیا، اصل محبت کرنے والا یہی ہوتا ہے۔ لیکن علی جانتا تھا کہ اصل مشکل ابھی شروع ہوئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس کے والد غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ کیا تماشا تھا، خاندان بھر میں بدنامی کرا دی تم نے۔ مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ پروگرام کے بعد علی کے کئی دوست اس کے قریب آئے۔ کچھ نے کہا، تم نے بہت بڑا رسک لیا ہے، جبکہ کچھ بولے، تم نے تو کمال کر دیا، اصل محبت کرنے والا یہی ہوتا ہے۔ لیکن علی جانتا تھا کہ اصل مشکل ابھی شروع ہوئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس کے والد غصے میں بڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے، خاندان بھر میں بدنامی کرا دی تم نے۔ محبت کرنے والے تو ہمیشہ چھپ کر کرتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت تھی سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ علی نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، ابو، چھپ کر کرنے والی کوئی چیز محبت نہیں ہوتی۔ اگر میرا دل صاف ہے تو مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ سن کر گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو گیا۔ علی کی ماں خاموش بیٹھی رو رہی تھی۔ علی جانتا تھا کہ اس کی جدوجہد اب دو محاذ پر ہے،
ایک اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوسرا دنیا کے ساتھ۔ ادھر حنا کے گھر میں بھی حالات خراب ہو رہے تھے۔ بائی نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے تمہیں آزاد چھوڑا لیکن اب تم نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے۔ اگر یہ رشتہ ختم نہ کیا تو ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے اور کر دیں گے۔ حنا نے روتے ہوئے جواب دیا، آپ میری خوشی کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک سچے دل سے محبت کی ہے۔ لیکن بائی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ یہ سب حالات دیکھ کر علی اور حنا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہیں۔ علی نے کہا، حنا، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہماری محبت وقت کے طوفانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ حنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں علی، ہم ڈریں گے نہیں، لیکن ہمیں صبر کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا۔ جلد بازی ہمیں ہار دلوا سکتی ہے۔ چند دن بعد یونیورسٹی کے کیمپس میں دونوں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ علی نے حنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک دن آئے گا جب لوگ ہماری مثال دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ محبت تھی، وہ زمانے کی مخالفت کے باوجود قائم رہی۔ حنا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ دن ضرور آئے گا، کیونکہ ہمارا یقین ہمیں وہاں تک لے کر جائے گا۔ رات کا سکوت اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک پرسکون رات میں علی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند اپنی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا اور ستارے خاموشی سے چمک رہے تھے۔ لیکن علی کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی والد کی وہ سخت آواز گونج رہی تھی، ہمیں خاندان کی عزت پیاری ہے، تمہاری ضد نہیں۔ اگر یہ ضد ختم نہ کی تو ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے میرے رب، اگر یہ محبت سچی ہے تو اسے آسان راستہ عطا فرما۔ ادھر حنا بھی اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے، بائی کی دھمکیاں، خاندان کا دباؤ اور زمانے کی باتیں، سب اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ علی کا چہرہ تصور میں لاتی، اس کے اندر حوصلے کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول کچھ مختلف تھا۔ علی اور حنا جب ساتھ داخل ہوئے تو کئی آنکھیں ان پر ٹک گئیں، کچھ میں حیرت ہوئی، کچھ میں نفرت اور کچھ میں ہمدردی۔ لیکن ایک بات واضح تھی، سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محبت کسی عام کہانی جیسی نہیں ہے۔ اسی دوران یونیورسٹی میں ایک بحث مباحثہ کا مقابلہ رکھا گیا۔ موضوع تھا، محبت جرم ہے یا جذبہ؟ یہ سن کر علی نے فوراً حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ حنا نے اسے روکنا چاہا، لیکن علی مسکرا کر بولا، یہی موقع ہے کہ ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ مقابلے کے دن ہال بھرا ہوا تھا، طلباء، اساتذہ اور باہر کے مہمان سب موجود تھے۔ جب علی اسٹیج پر آیا تو ہال میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ وہی علی ہے جس نے اپنی محبت کا کھلے عام اعلان کیا تھا۔ علی نے مائک تھاما اور بولا، محبت کبھی جرم نہیں رہی۔ جرم وہ ہوتا ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچائے۔ محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو بہتر بناتا ہے، اسے دوسروں کے لیے قربانی دینا سکھاتا ہے۔ وہ رکا، حال میں خاموشی تھی، پھر اس نے حنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ محبت آسان ہے، محبت بہت مشکل ہے، کیونکہ معاشرہ اسے مشکل بنا دیتا ہے، لیکن اگر ہم میں ہمت ہو تو یہ مشکل بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تالیاں بجنے لگیں، کئی طلباء نے کھڑے ہو کر علی کا ساتھ دیا، لیکن کچھ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر بھی ایک نئی لہر چل پڑی۔ یہ تقریر یونیورسٹی سے نکل کر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس پر بحث کرنے لگے۔ کچھ نے علی اور حنا کو بہادر قرار دیا، جبکہ کچھ نے انہیں بدنام کیا۔ لیکن ایک بات طے تھی، اب ان کی محبت صرف ذاتی کہانی نہیں رہی تھی، یہ ایک جدوجہد کی علامت بن چکی تھی۔ ادھر گھروں میں بھی حالات مزید سنگین ہو گئے۔ علی کے والد نے سختی سے کہا، اب فیصلہ کرو، یہ خاندان یا وہ لڑکی؟ علی نے سکون سے جواب دیا، میں خاندان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میں اپنی محبت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا آپ مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ میں دونوں کو ساتھ نہیں لے سکتا؟ یہ جواب سن کر والد خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر غصہ اور بے بسی واضح تھی۔ حنا کے گھر میں بھی بائی نے واضح کر دیا،
اگر تم نے علی کا ساتھ دیا تو ہمارے لیے تم مر جاؤ گی، ہم تمہیں کبھی اپنی بہن تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ حنا کے دل کو کاٹ گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب اپنی محبت کو قتل کرنا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، اگر میرا وجود آپ کے لیے شرمندگی ہے تو میں اپنی خوشی کے لیے جیوں گی۔ چند دن بعد علی اور حنا نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ اپنی محبت کو ایک نئے موڑ پر لے جائیں۔ علی نے کہا، حنا، دنیا چاہے لاکھ رکاوٹیں ڈالے لیکن اگر ہم نے حوصلہ ہار دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں اپنی کہانی خود لکھنی ہے۔ حنا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہاں علی، ہماری کہانی وہ نہیں ہوگی جو دوسروں نے لکھی ہے، ہماری کہانی ہم خود لکھیں گے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک قدم آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہ قدم چھوٹا نہیں تھا، یہ وہ فیصلہ تھا جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ رات کو علی نے اپنی ڈائری میں لکھا، یہ صرف ہماری محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے جو اپنے دل کی سچائی کو زمانے کے خوف سے دفن کر دیتے ہیں۔ ہم جیتیں یا ہاریں لیکن ہم چھپیں گے نہیں۔ صبح کا سورج نکلا تو علی اور حنا کے دل میں ایک نیا فیصلہ جگمگا رہا تھا۔ رات کی گفتگو نے دونوں کے حوصلے کو مضبوط کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آگے کا راستہ آسان نہیں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی طوفان انہیں گرا نہیں سکتا۔ علی نے فون پر حنا کو کہا، آج میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر ہم اپنی اگلی منزل طے کریں گے۔ حنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہارے فیصلے پر بھروسہ کرتی ہوں، بس یاد رکھنا جو بھی ہوگا ہم ساتھ ہوں گے۔ شام کو وہ دونوں شہر کے کنارے واقع ایک چھوٹی سی جھیل کے پاس ملے۔ وہاں خاموشی تھی، صرف پانی کی ہلکی لہریں اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ علی نے جھیل کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہمیشہ سے میری پناہ گاہ رہی ہے، جب بھی دل بوجھل ہوتا ہے میں یہاں آ کر سکون پاتا ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ ہماری کہانی کا اگلا قدم بنے۔ حنا اس کے قریب بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، یہاں کی خاموشی مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے، جیسے دنیا کا شور سب پیچھے رہ گیا ہو۔ کچھ لمحے دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر علی نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ یہ ڈائری میری زندگی کی سب سے بڑی گواہ ہے، ہر خوشی، ہر دکھ، ہر خواب میں نے اس میں لکھا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں۔ اس نے ڈائری کے نئے صفحے پر لکھا، 20 اگست، آج ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی محبت کو وقت اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے اپنی طاقت بنائیں گے۔ حنا نے یہ پڑھ کر علی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تحریر صرف الفاظ نہیں، یہ وعدہ ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اچانک حنا کا فون بجنے لگا۔ اس کے بھائی کا نمبر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر کہا، کال ریسیو کرو، میں یہی ہوں۔ حنا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف بھائی کے غصے سے بڑی آواز گونجی، کہاں ہو تم؟ بار بار پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ بولتی جا رہی ہو، سن لو، اگر ابھی واپس نہ آئی تو تمہارے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ حنا کے لب کانپنے لگے، لیکن اس نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا، بھائی، میں نے آپ سے ہمیشہ عزت کی ہے، لیکن میرا دل آپ کے حکم پر نہیں چل سکتا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اندر ایک عجیب سا سکون۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج تم نے سب سے بڑی جیت حاصل کی، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی دوران شہر میں اس کی کہانی مزید پھیلنے لگی۔ کچھ دوست ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن کئی لوگ سخت مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے استاد بھی تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے کہا یہ نوجوان زمانے کی وقار کی مثال ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ بہادری ہے جو معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ ادھر علی کے والد نے اسے آخری بار بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، محبت کے نام پر بربادی بھی دیکھی ہے، تمہاری ضد ہمارے لیے تباہی نہ لے آئے۔ علی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ابا، محبت تباہی نہیں لاتی، تباہی وہ رویے لاتے ہیں جو دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن اپنی محبت کو قربان بھی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر والد کی آنکھوں میں پہلی بار خاموشی نظر آئی۔ وہ کچھ بولے نہیں، لیکن ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں
چھا گئی۔ چند دن بعد علی نے اور حنا نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں ایک بڑا قدم لینا ہوگا۔ وہ اپنی محبت کو صرف خفیہ ملاقاتوں تک محدود نہیں رکھ سکتے، انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک شام جھیل کے پاس بیٹھے علی نے حنا سے کہا، حنا، دنیا ہمیں تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنی محبت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد ہی اپنی زندگی کو ایک نئے رشتے میں باندھ دیں۔ حنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تیار ہوں علی، لیکن یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہوگا، ہمیں ہر لمحہ لڑنا پڑے گا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں، لیکن جب تم میرے ساتھ ہو تو میں ہر جنگ جیت سکتا ہوں۔ اس رات آسمان پر بادل تھے لیکن دلوں میں روشنی تھی۔ یہ روشنی محبت کی تھی جو کسی بھی اندھیرے کو شکست دینے کے لیے کافی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، علی اور حنا کے دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وقت آ چکا ہے جب انہیں اپنے فیصلے کو عملی شکل دینی ہوگی۔ دنوں کی تھکن، معاشرے کی باتیں اور خاندان کا دباؤ ایک طرف تھا، لیکن محبت نے انہیں حوصلہ دیا تھا کہ اب وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگلی صبح علی نے حنا کو میسج کیا، آج فیصلہ کن دن ہے، تیار رہنا، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ حنا نے جواب دیا، میرا دل ڈر رہا ہے لیکن تمہارے ساتھ ہوں تو ہر خوف چھوٹا سا لگتا ہے۔ اس دن دونوں نے اپنے ایک قریبی دوست کو اعتماد میں لیا جو ان کے حالات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ دوست نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سفر مشکل ہے، لیکن اگر تم دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو کوئی تمہیں جدا نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شام کو علی اور حنا شہر کے ایک چھوٹے سے نکاح گھر پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ مولوی موجود تھے جنہیں علی کے دوست نے پہلے ہی اعتماد میں لیا تھا۔ کمرے میں سادگی تھی لیکن دلوں کی دھڑکنیں طوفان کی طرح تھیں۔ مولوی صاحب نے کاغذات کھولے اور علی کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹے، کیا تم حنا کو اپنی زندگی کا ساتھی قبول کرتے ہو؟ علی نے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ پھر حنا کی باری آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہا تھا، لیکن ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اعلان تھے، قبول ہے۔ یوں چند لمحوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب یہ خبر خاندانوں تک پہنچی تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حنا کے بھائی نے غصے میں کہا، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ علی کے والد بھی خاموش بیٹھے رہے، وہ جانتے تھے کہ بیٹے نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان کے دل میں کشمکش تھی۔ محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کچھ نے ان پر انگلیاں اٹھائی، کچھ نے انہیں بہادری کی مثال کہا۔ چند دن بعد علی نے اپنے والد کے سامنے آ کر کہا، ابا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب آسان نہیں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ دل سے ہمیں قبول کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت بھی قائم رہے اور ہماری محبت بھی۔ علی کے الفاظ سن کر والد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ آہستہ سے بولے، بیٹے، محبت غلط نہیں، لیکن اسے نبھانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ یہ سن کر علی کے دل سے بوجھ اتر گیا، وہ جانتا تھا کہ والد کا دل بدلنا آسان نہیں، لیکن یہ پہلا قدم تھا۔ دوسری طرف حنا نے بھی اپنے بھائی کا سامنا کیا۔ اس نے ہمت سے کہا، بھائی، آپ میری خوشی کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ میرا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے خلاف نہیں۔ اس کے بھائی نے سختی سے نظریں پھیر لی، لیکن دل کے کسی کونے میں بہن کی بات نے جگہ بنا لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں بھی نرمی آنے لگی۔ چند مہینے گزر گئے، علی اور حنا نے ایک چھوٹے کرائے کے گھر میں نئی زندگی شروع کر دی۔ سادگی تھی، مشکلات تھی، لیکن خوشی بھی تھی۔ علی نوکری ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا اور حنا نے اپنے شوق کے مطابق گھر سے آن لائن کلاسیں شروع کر دیں۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ محبت صرف خواب نہیں بلکہ ذمہ داری ہے اور انہیں مل کر اسے نبھانا ہے۔ ایک دن شام کو دونوں جھیل کے کنارے گئے جہاں ان کی کہانی کے کئی باب لکھے گئے تھے۔ علی نے حنا کا ہاتھ تھاما اور کہا، یاد ہے یہی جگہ تھی
جہاں ہم نے خواب دیکھے تھے، آج ہم نے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ حنا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں علی، اور یہ سب تمہارے حوصلے اور ہماری محبت کی بدولت ممکن ہوا۔ وہ دونوں جھیل کے پانی کو دیکھ رہے تھے اور سورج ڈوبنے لگا جیسے آسمان پر رنگ بکھر گئے ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں طوفان آئیں گے، معاشرے کے سوال ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اب اکیلے نہیں تھے، محبت نے انہیں جتا دیا تھا۔ کہانی کا اختتام اس یقین پر ہوا کہ محبت صرف جذبات نہیں، بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل ترین راستوں پر بھی ثابت قدم رکھتی ہے۔